بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنہ کے سلسلے کا آج آخری پروگرام ہے۔ اس میں نے سوچا کہ سورہ الحشر کی جو آخری 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات اکٹھی بیان ہو گئی ہیں، تو اس کو ہم ان آیتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کے اعتبار سے اپنی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے کہ الہ کی جو ہستی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ الہ صرف اللہ ہی ہیں، تو صرف انہی کی ہستی ہے جس کی یہ صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ سورہ الحشر کی 22، 23 اور 24 نمبر آیات ہیں، یہ آخری 3 آیات ہیں اس کی۔ تو فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ وہو الرحمن الرحیم۔ اللہ جو ہے وہی صرف الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی رحمان الرحیم ہے۔ اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مقدس ہے، وہ سلامتی والا ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، شرک کے ہر طرح کے شائبے سے پاک ہے۔ اللہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ زمین و آسمان میں ساری چیزیں اس کو عیب سے پاک قرار دیتی ہیں، اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ یہ وہ 3 آیتیں ہیں۔ اب ان کا مختصر طور پر مفہوم سمجھتے ہیں۔ مجموعی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ سارے کے سارے اچھے نام جتنی بھی کوئی تصور کر سکتا ہے اچھائیوں کے، وہ خدا کے اندر موجود ہے، اور جتنا بھی کوئی عیب کا آدمی تصور کر سکتا ہے وہ خدا ان سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مجموعی طور پر اس کا مفہوم ہے۔ ایسی ذات کو خدا کہتے ہیں، ایسی ذات کو خدا کہتے ہیں، اور وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ آیتوں کا مجموعی مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ صفات کو ہم، چونکہ ہمارا مضمون صفات الہی ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والے ہیں، یعنی غیب اور شہادت خدا کے لیے ہر چیز شہادت ہے۔ ہم یہ کچھ صفات کا مطالعہ کرتے ہوئے جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز خبیر و بصیر ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ شہید ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان صفات کے مطالعے میں ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ظاہر و باطن کی صفات میں بھی ہم نے جان لیا کہ خدا کے لیے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ جو چیز مخفی ہوتی ہے اس کو غیب کہتے ہیں، تو جو چیز مخفی نہیں، خدا کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس لیے خدا کے لیے ساری کی ساری دنیا، کسی بھی چیز کا ظاہر اور کسی چیز کا باطن، وہ خدا کے لیے شہادت ہے، یعنی سامنے کی چیز ہے، مشاہدے کی چیز ہے، آبزرویشن کی چیز ہے۔ تو ساری کائنات خدا کے لیے آبزرویبل ہے، یعنی وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے پڑی ہے۔ جیسے اس وقت میرے سامنے کچھ چیزیں پڑی ہیں، لیکن میری نظر میں پھر قصور ہو سکتا ہے، میں اس چیزوں کو صرف ظاہری طور پر دیکھ سکتا ہوں، باطنی طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ تو خدا کی نگاہ ہے پاک بھی ہر چیز کو دیکھتی ہے، ہر چیز کو دیکھتی ہے، اس کے لیے کوئی چیز غیب میں نہیں ہے۔ تو عالم الغیب والشہادہ کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز ظاہر نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز ظاہری ہی کی طرح سے ہے۔ تو عالم الغیب والشہادہ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھپی ہوئی باتیں بھی معلوم ہیں، ظاہری باتیں بھی معلوم ہیں۔ تو میں دل میں جو سوچتا ہوں، آپ دل میں جو سوچتے ہیں، ہم جو بند کمروں میں کرتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارے اندر کی جو کشمکشیں ہیں، ہمارے فریب، ہماری کمزوریاں، ہماری طاقتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے خدا سے ڈرنا چاہیے، اس لیے خدا سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ جب ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا تو بڑا سخت قسم کا معاملہ کرے گا، کیونکہ اس کے لیے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ عالم الغیب والشہادہ کے معنی ہوئے۔ اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے الرحمن الرحیم کو۔ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں۔ رحمت کا مفہوم ہم شروع میں صفات میں جان چکے ہیں کہ اس کے اندر شفقت ہے، مہربانی ہے، معاف کرنا ہے، مغفرت ہے، مشقت سے نکالنا ہے، پریشانیوں کو دور کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر عدل کا مفہوم بھی ہے۔ تو اب جو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو عدل کتنا سخت کر ڈالے گا، یعنی
میں نے بظاہر لوگوں کو کھانا کھلایا اس لیے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو قیامت والے دن یہ کھانا کھلانے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عالم الغیب و شہادہ جانتا تھا کہ میں نے ریاکاری کے لیے کیا ہے۔ دنیا میں تو ہم دھوکہ دے لیتے ہیں، کتنے ہی اس طرح کے ریاکار لوگ ہوں گے جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں گے، ہم ان کو نیک کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نیک نہیں ہوتے، دنیا دار ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اب وہ ہماری نگاہ میں وہ نیک ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نگاہ میں نیک نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا عالم الغیب و شہادہ ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ شہادت کا حصہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے غیب کو بھی جانتے ہیں کہ وہ ریاکاری کی نیت سے یا ووٹ حاصل کرنے کے لیے یا معاشرے میں بڑا نام پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا سے ڈرنا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف عالم الغیب و شہادہ ہے بلکہ وہ رحمان الرحیم بھی ہے۔ اس نے عدل بھی قائم کرنا ہے، اس نے جنت اور دوزخ بھی قائم کرنی ہے۔ تو یہ رحمان الرحیم کو عالم الغیب و شہادہ، یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات جتنی ہیں یہ واو کے بغیر آ رہی ہیں، یعنی ان میں عطف نہیں ہے، اور کر کے نہیں آ رہی ہیں، بلکہ یہ اکٹھی آ رہی ہیں۔ تو جیسے میں کسی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ جو صفات جب ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اکٹھی کر کے بولتے ہیں تو وہ دونوں اکٹھی ہو کر ایک صفت بنتی ہیں۔ جیسے ہم کہیں لمبا تگڑا، تو ایک آدمی جو لمبا بھی ہے اور صحت مند بھی ہے، اس کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، لمبا تگڑا۔ تو یہ دو صفات مل کر ایک صفت، ایک شخص کا ایک کہہ لی وصف بیان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا صحت مند ہے، اونچا لمبا تگڑا ہے۔ اونچا لمبا تگڑا، 3 میں نے اکٹھی کر دی ہیں، اونچا لمبا تگڑا۔ اور یہ جو اس طرح سے ہم صفات اکٹھی کرتے ہیں، ایسے یہاں اللہ تعالیٰ نے صفات اکٹھی کی ہیں، تو یہ ساری مل کر الہ کو متعین کرتے ہیں کہ الہ کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام صفات الہ کے کچھ پہلو ہیں جو بیان کی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس۔ الہ جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کا مطلب ہے کہ کسی ملک کا حاکم، تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا ملک ہے۔ آگے چل کر بیان بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ دوسرے مقامات پہ بھی بیان کیا ہے کہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا ملک اسی کا، تو وہ مالک ہے۔ اب مالک کا لفظ جو ہے یہ بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ وہ بادشاہ ہے، جب مالک ہے تو بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی رعایا کو سہولتیں دینا، اپنی رعایا کو پالنا پوسنا، ان کے اندر ہونے والے مظالم کو روکنا، ان کے اندر ہونے والے چوری ڈکیتی اس طرح کے کاموں کو روکنا، فسادات کو کنٹرول کرنا، فتنے کو روکنا، یہ سارے بادشاہ کے کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ کا ایک اور کام ہوتا ہے، وہ قوانین نافذ کرتا ہے، وہ قوانین کا اجرا کرتا ہے، وہ قوانین بناتا ہے، تو وہ احکام دیتا ہے، وہ احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا بھی دیتا ہے۔ یہ المالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ سارے حقوق حاصل ہیں، وہ اس کائنات میں بادشاہ کی حیثیت سے ہے، کیونکہ وہ الہ ہے، اکیلا وہی ہے، تو سارا کنٹرول اسی کا ہے۔ یہاں بادشاہ کی طرح اس نے یہاں پر ہونے والے فتنے فسادوں کو بھی روکنا ہے، جو خدا کی صفت محیط اور حفیظ کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس نے اس کائنات کے اندر حاکم کی حیثیت سے احکام بھی جاری کرنے ہیں، اور انکار کرنے والوں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا بھی دینی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ مالک کی جو لفظ ہے وہ کتنا جامع ہے۔ تو الہ حقیقی طور پر مالک، بادشاہ کون ہے؟ جو الہ ہے۔ تو الہ کو بادشاہ ہونا چاہیے، یہ صفت یہاں بتا رہی ہے۔ قدوس مقدس سے ہے۔ قدوس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی پاکیزگی کہ کوئی عیب نظر نہ آئے، کوئی خامی موجود نہ ہو، یعنی ہر پہلو سے۔ مثلا ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو بھی مقدس قرار دے دیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم مان رہے ہوتے ہیں کہ ان میں گناہ نہیں ہے، ان میں ناپاکیاں نہیں ہیں، ان میں تو اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی ناپاکی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اس وجہ سے وہ مقدس ہے۔ تو مقدس کے اندر دوسرا پہلو ہوتا ہے برکتوں کا۔ جو ذات مقدس ہوتی ہے اس کے تقدس کی پرچھائیاں، اس کے تقدس کی روشنی دوسروں تک پہنچتی ہے، وہ فیض رساں ہوتا ہے، اس کی ذات سے گھٹیا کام نہیں ہوتے،
وہ گھٹیا کاموں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے خدا کی برکتیں اور گھٹیا پن سے پاک ہونا، چھوٹی چیزوں سے پاک ہونا، جذبات سے پاک ہونا، نقائص سے پاک ہونا، وہ اللہ کو نقصان ہو جائے گا تو خدا مقدس نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، خدا مقدس نہیں رہے گا۔ تو خدا کے مقدس ہونے میں پاکیزگی، طہارت، بلندی، شان، عیبوں سے پاک ہونا اور بابرکت ہونا، وہ ہمارے اوپر فیوز و برکات بھی جاری کرتا ہے۔ اس کی فیوز و برکات میں یہ کائنات کے اندر خوبصورتی، جمال، اس کے اندر ذائقوں کی بھرمار، پھلوں، سبزیوں، پودوں، جانداروں کی بھرمار، یہ سب اس کی فیوز و برکات ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کی جو دوسری برکتیں ہیں جو ہماری فطرت کے ساتھ فیض یاب کرتی ہیں ہماری فطرت کو، وہ بھی ہیں قرآن کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں، دنیا میں اللہ نے نظام بنا رکھا ہے، وہ سارا کچھ اس کی برکات اور اس کا قدوس کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا کہ گھٹیا کام نہ کرنے والی ذات کو بھی کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو گھٹیا کام کرتا پھرتا ہے وہ قدوس نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کائنات گھٹیا کام کے لیے نہیں بنائی گئی، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی، ظلم و فساد کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہاں کوئی گندگی پھیلانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ مقدس ہستی نے بنائی ہے۔ تو اس کا پیچھے کوئی مقدس مقصد ہے، وہ قیامت والے دن سامنے آ جائے گا۔ تو یہ قدوس کا بہت اہم صفت ہے، اور اسی کے یعنی خدا کی جو خدائی ہے، الوہیت والے جو صفات ہیں، وہ صفت قدوس سے ایک پہلو سے سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد السلام کی صفت ہے۔ سلام خدا کی ذات کے پہلو سے بھی ہے، جیسے پچھلی مالک اور قدوس ذات کے پہلو سے بھی تھی اور ہمارے ساتھ بھی متعلق ہوتی ہے۔ تو سلام کا مطلب ہے کہ خدا کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کو زوال کا شکار نہیں کر سکتا، نہ اس کو موت آتی ہے، نہ آئے گی کبھی۔ تو یہ سلام کے ایک اس کی ذات کے پہلو سے معنی ہے۔ دوسرے پہلو جو ہمارے ساتھ متعلق ہے کہ ہمارے لیے وہ سلامتی کا باعث ہے، ہمارے لیے وہ پوری دنیا میں ایسا نظام بنائے ہوئے ہے، جیسے سقف محفوظ بنا رکھی ہے، وہ بھی ہماری سلامتی کے لیے بنائی ہے۔ یہاں ہمارے اندر قانون کا، اخلاق کا شعور رکھ کر ہمیں ایک معاشرے میں ڈال دیا ہے، وہ بھی ہماری حفاظت کا سامان ہے، اور وہ شیطان کی طرح اندازیوں سے جیسا ہم نے پیچھے نشستوں میں دیکھا کہ وہ بچا کے رکھتا ہے۔ تو سلامتی ہی سلامتی ہے، اور ہمیں سلامتی میں رکھنے کے لیے وہ اپنے انبیاء کو بھی بھیجتا ہے تاکہ ہم دوزخ کی مصیبتوں سے بچ جائیں، ہم سلامت رہیں دوزخ سے۔ اس کے بعد مومن ہے۔ مومن بھی اسی طرح کے سلام کے والے معنی ہیں اس کے اندر بھی، لیکن یہ امن، آشتی اور محفوظ کے معنی اس کے اندر ہے۔ وہ اس کی ذات محفوظ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سلام کے اندر وہ سلامتی والا ہے، دائم قائم، اور مومن کا مطلب ہے کہ کوئی اس کو زوال آشنا نہیں کر سکتا، محفوظ ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ امن دینے والا، اور ہمارے لیے بھی وہ۔ اور مومن کے اندر ایک اور پہلو ہے جو بہت زیادہ بیان نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال وہ ہے کہ وہ ہماری درخواستیں سننے والا ہے، ہمارے اندر کی جو کمزوریاں ہیں اس کو تسلیم کرنے والا ہے، یہ اس کے اندر بھی معنی ہے۔ اس کے بعد مہیمن کی صفت ہے۔ مہیمن کے معنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مومن ہی کے معنی اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر نگران، کنٹرولر کے معنی بھی موجود ہے۔ تو مہیمن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ کوئی چیز فساد والی ہو وہ نگرانی کر رہا ہے، وہ چیز یعنی یہ ملک کے پہلو سے، کیونکہ اس آیت میں پہلی صفت الملک ہے، تو ملک کے پہلو سے خدا کیسے بادشاہ ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مہیمن ہے یعنی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، احاطۂ قدرت میں ہے، احاطۂ اقتدار میں ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ وہ عزیز ہیں، وہ ہمارے انسانی بادشاہوں جیسے بادشاہ نہیں ہیں، وہ الہ ہیں، اس لیے کوئی ان کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ ہمارے بڑے بڑے بادشاہوں کی زبان سے بھی آپ یہ جملہ سنیں گے کہ انی مغلوب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، اے اللہ میری مدد کر۔ لیکن خدا کے ہاں مغلوب کا تصور ہی نہیں ہے، کوئی پوری کی پوری مخلوقات مل کر بھی اس کو زیر نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ سب پہ حاوی ہے، سب پہ غالب ہے، سب کو قابو کرنے والا ہے، وہ سب سے بلند ہے، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، حکمرانی کے اعتبار سے، چیزوں کی اس کی اطاعت کرنے کے اعتبار سے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ خدا
غالب نہ ہو، تو وہ اپنے کامل معنی میں جبار ہے۔ جبار کے معنی ہے کہ جو صاحب جبروت ہے، صاحب قوت ہے، زبردست ہے، بہت طاقت والا ہے، کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے، اور صاحب جبروت ہونے کی وجہ سے وہ چیزوں کو پوری طرح سے کنٹرول رکھے ہوئے ہیں۔ المتکبر، متکبر اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ تو خدا تعالیٰ نہ صرف یہ کہ سمجھنے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، وہ حقیقت میں بڑے ہیں، اور کوئی چیز خدا کو کمزور نہیں کرتی، کوئی چیز اس کی بڑائی سے بڑھ کر نہیں ہے، وہ سب سے بڑے ہیں، تمام کائنات سے بڑے ہیں۔ تو متکبر کے معنی یہ ہے۔ اب بتایا کہ سبحان اللہ عما یشرکون، کہ کوئی جو جتنے بھی شرک کیے جا رہے ہیں خدا کی اس درجے تک تو پہنچ سکتا ہے؟ کوئی عالم الغیب و شہادہ، کوئی الرحمن الرحیم، کوئی ملک القدوس السلام المومن، کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو جو جن لوگوں کو یہ شریک بنا رہے ہیں خدا کے، وہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ خدا کے شریک بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان مشرک شرکاء سے پاک ہے جن کا یہ نام لے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ خالق الباری المصور ہے۔ یہ خدا کے الہ ہونے اور ملک ہونے کی دلیل کے طور پر یہ صفات ہے کہ وہ خالق ہے، اسی نے چیزیں بنائی ہیں، اسی نے اس چیزوں کی صورت گری کی ہے۔ اور شرک کی تردید بھی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے بنانے میں اللہ کا ساتھ دیا ہو، باری ہونے میں اللہ کا ساتھ دیا ہو، مصور ہونے میں اللہ کا ساتھ دیا ہو۔ خالق یہاں پر باری اور مصور کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ چیزوں کو سوچنے اور نہ ہونے سے بنانے والا ہے۔ کریٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو بناتا ہے، وہ ہوتی نہیں ہے تو بنا دیتا ہے، اور باری کا مطلب ہے ان کو مکمل کرنے والا، ان کو شاندار طریقے سے پوری وجود میں لانے والا، یہ باری ہوتا ہے۔ مصور یہ کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی، تو یہ بھی اکٹھی صفات ہے، اس میں بھی واو نہیں ہے۔ تو خدا تخلیق کے اعتبار سے سارے کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ بادشاہ ہیں، اسی وجہ سے وہ الہ ہیں، اسی وجہ سے وہ قدوس ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ خدا کی صفات ہیں، اس لیے سارے نام اللہ ہی کے ہیں، سارے اچھے نام، اور کائنات کی زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی پاکی بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اچھی ساری صفات اللہ کے اندر ہیں، یہ پاکی بیان کر رہی ہیں، اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ اب اس سوال کا جواب دیا ہے کہ لیکن دنیا میں جو اوپر والی صفات ہیں ان کا کچھ بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ظاہر نہیں ہوتی۔ مثلا خالق الباری المصور میں کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے ہمارے انسانوں کے کنٹرول میں ہیں، مثلا یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ ہم انسانوں نے بنائی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ کچھ خالق ہم بھی ہیں، یا خدا کی بادشاہی ہوتی ہے لیکن فرعون حکمرانی کر رہا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ جیسے آدمی کو وہ ستا رہا ہوتا ہے، تو خدا کے الملک ہونے کی اوپر سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں عزیز تو ہوں ہی لیکن حکیم بھی ہوں۔ میں نے جن قدوس ہونے کے اعتبار سے جن مقاصد کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، ان مقاصد کے اعتبار سے اس دنیا کو چلنے دے رہا ہوں، یہاں کچھ فسادات بھی ہونے دیتا ہوں، یہاں کچھ خرابیاں بھی ہونے دیتا ہوں، تاکہ میں تمہیں آزماؤں اور کل قیامت والے دن تمہیں اچھے یا برے انجام تک لے جاؤں، تاکہ جس مقصد کے لیے یہ کائنات بنی ہے وہ مقصد پورا ہو۔ اگر میں اپنی قدوسیت کو ہر لمحے ظاہر کر دوں تو یہ دنیا مٹ جائے گی، انسانوں کی دنیا خاص طور سے، کیونکہ انسانوں کی دنیا میں ظلم اور گناہ ہوتے ہیں۔ باقی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کن کن، زیادہ جنات کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے، لیکن جانوروں کی سطح پر، نباتات کی سطح پر کوئی جرائم ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ تو یہ خدا کے عزیز اور حکیم ہونے کے اعتبار سے یہ 3 آیتیں تھیں سورہ الحشر کی، اپنے اس اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات 10-12 کے قریب اکٹھی بیان ہو گئی ہیں واو کے بغیر۔ یہ خدا کے الہ ہونے کو 3 پہلوؤں سے بیان کرتی ہیں، خدا کے علم کے اعتبار سے، خدا کے دنیا میں بادشاہت اور کنٹرول کے اعتبار سے، اس کی قدوسیت اور اس کے مومن ہونے، سلامتی ہونے والے کے اعتبار سے، اور خالق ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ 3 پہلوؤں سے چند صفات تھیں جس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خدا کی ان صفات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے رویوں کو خدا کے ساتھ ان صفات کی روشنی میں متعین کرنے اور استوار کرنے کی توفیق دے، اور اچھے طریقے سے خدا کے
سامنا کرنے کے لیے قیامت والے دن ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔